یہ محبت رسول جو ہے یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے. ان کو جاننا، ان کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا اور ان سے محبت کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے محبت کے بغیر توحید نہیں ہو سکتی، بندگی نہیں ہو سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پہچان نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی محبت کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے سوائے رسول کے ہم کوئی دوسرا ذریعہ نہیں پاتے. اس لیے معلوم ہوا کہ ایمان اور شہادت کے لیے، گواہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی زبان کے ساتھ آپ کا دل بھی جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں موافق ہو. کہ ایمان کو توڑ دینے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے البغض بما جاء بہ الرسول. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں آپ کی تعلیمات سے بغض رکھنا، آپ کی تعلیمات کو ناپسند کرنا، نفرت کرنا. بہترین درود کے کئی صیغے ہو سکتے ہیں جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ. صحابہ کرام سے کئی صیغے. سب سے بہترین درود ہم وہ مانیں گے جو خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آپ سے زیادہ جامع کلام کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرر کیے ہوئے، پسند کیے ہوئے نمونہ ہے، عبد کامل ہیں. انسانیت کی سب سے اعلیٰ قدریں ہر اعتبار سے آپ میں جمع ہے، جامع الکمالات ہیں. کسی بھی اینگل سے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل کوئی شخصیت نہیں. کسی قدر کو دیکھیے، امانت میں، سچائی میں، وفا میں، بہادری میں، سخاوت میں، شرم و حیا میں، اس کا جو سب سے اعلیٰ ترین معیار کسی کوئی انسان محبت میں، امانت داری میں، سچائی میں جو سب سے اونچی چوٹی پر ہو سکتا ہے، آپ کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نظر آئیں گے. کہیں آپ کے اندر کوئی جھول نقص نظر نہیں آئے گا. تو یہ اس لیے بھی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے کہ سب سے اعلیٰ نمونہ ہمارے سامنے پیش ہو جو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے کہ محمد سے وفا تو نے تو تیرے تو ہم تیرے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت یہ معیار ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان محمد عظمت علی فاروقی عمری نذیری آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں. محترم ناظرین، یوں تو دنیا میں انسان بہت چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اس کو فائدہ بھی دیتی ہیں اور نقصان بھی پہنچاتی، لیکن آج ہم ایسی محبت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے. تو ہمارا موضوع ہے محبت رسول ہے. تو اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. آئیے میں آپ سے ان کی ملاقات کراتا ہوں. ہمارے مہمان ہیں فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یوٹیوب چینل آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ آپ ہمارے چینل پر آئے. اس پر ہم بڑے شکر گزار ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ہماری یہ ملاقات ہمارے لیے، تمام ناظرین کے لیے، اللہ رب العالمین دین اور دنیا کے لیے مفید بنائے. آمین آمین. شیخ، ہمارے اس مجلس کا آغاز کرتے ہوئے آپ سے میں پہلا سوال کرتا ہوں. محبت رسول کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ بہت سارے مفہوم بتائے جاتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کے ذریعے سے صحیح مفہوم کیا ملتا ہے؟ دیکھیے، محبت یہ لفظ بڑا عام ہے اور لوگوں کے لیے معروف ہے. یہ انسان کا ایک جذبہ ہے اور ہم اس کی لغوی تعریف یا سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بغض، عربی میں بغض کہیں گے، اردو میں نفرت کہہ لیجیے. نفرت کی ضد ہے محبت. اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ محبت کے مختلف درجات ہیں. یہ جذبہ فطری طور سے ہر انسان اور ہر مخلوق میں ہوتا ہے. الگ الگ محبتیں ہوتی ہیں. باپ سے محبت، بیٹے سے محبت، شوہر بیوی کی محبت، اور ایسے ہی دوسرے رشتہ داروں اور متعلقین سے محبت ہوتی ہے جو ایک جذبے کا نام ہے. ان محبتوں کے اظہار کا الگ الگ انداز ہوتا ہے اور الگ الگ طریقہ ہوتا ہے.
ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی والدہ سے جو محبت کرتا ہے اور اپنی بیٹی سے جو محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے جو محبت کرتا ہے، ان محبتوں کو ہم ایک ہی لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس کے اظہار کا، اس سے متعلق معاملات اور برتاؤ کا مظاہرہ الگ الگ انداز میں ہوتا ہے۔ کہیں احترام ہوتا ہے، کہیں ایک دلی لگاؤ اور باہمی تلذذ اور استمتاع کا جذبہ ہوتا ہے، کہیں شفقت اور رحمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ الگ الگ محبتیں ہیں، یہ ایک فطری جذبہ ہے جیسا کہ میں نے کہا، لیکن یہ ساری محبتیں اپنے لیے کچھ حدود رکھتی ہیں، کچھ اصول اور ضابطوں کی متقاضی ہوتی ہیں۔ اگر ان ضابطوں کا لحاظ نہ کیا جائے تو اس میں بے اعتدالی آتی ہے، افراط یا تفریط۔ ہم نے ان محبتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا کہ محبت رسول اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ محبت رسول اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک حصہ ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کا ایک حصہ میں کہوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، یوں کہیے کہ عبودیت اور بندگی، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس مقصد کے لیے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، یہ اس سے جڑی ہوئی ایک عظیم چیز ہے، یا عظیم مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ آپ نے عبادت کے جو اصطلاحی تعریف ہے، لغوی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے عاجزی، تذلل، اصطلاحی تعریفات کئی کی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک متداول تعریف یہ ہے کہ غایت الذل مع غایت المحبہ، اللہ کے سامنے انتہائی ذلت اختیار کرنا انتہائی محبت کے ساتھ۔ مطلب اگر یہ محبت نہ ہو تو اللہ کی عبادت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ اور یہاں یہ فرق بھی ملحوظ رہے کہ دنیا کے دیگر تعلقات سے جو محبت ہوتی ہے، اس میں ایک انسان کا فطری جذبہ ہے، ایک دوسرے سے تعاون، مدد لینے اور دینے کا ایک مقصد ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی تعظیم اور خضوع اور خشوع کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ عبودیت کا اعلیٰ مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے سخت اور سب سے اعلیٰ محبت اللہ کی رکھتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ اللہ کی محبت اللہ کی بندگی اور توحید کا اصل اور بنیادی حصہ ہے۔ اب اللہ سے محبت کرنا ہے تو کیسے کی جائے؟ اس کی تفصیلات میں ایک مختصر جواب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کی اتباع اور اچھی طریقے سے آپ کی مطابقت اور تابعداری کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو محبت کے تقاضے ہیں، ان کی تکمیل کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اب ہم اس کو یوں جوڑیں سمجھنے کے لیے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمے کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ شہادتین کہلاتے، دو گواہیاں۔ تو ایک گواہی اللہ کی الوہیت میں اس کا تنہا اور بے مثل ہونا ہے کہ اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے۔ دوسری گواہی جو ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، بندگی اختیار کرنے اور اس کی الوہیت اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے محمد جو اللہ کے رسول ہیں، ان کو جاننا، ان کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا اور ان سے محبت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ محبت رسول کا حقیقی مفہوم کیا ہے، تو اب دیگر محبتوں کے مقابلے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ محبت رسول جو ہے یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے محبت کے بغیر توحید نہیں ہو سکتی، بندگی نہیں ہو سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پہچان نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی محبت کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے سوائے رسول کے ہم کوئی دوسرا ذریعہ نہیں پاتے۔ اہل علم کا ایک بڑا پیارا قول ہے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اقوال افعال، رسول جو ہیں وہ سب سے بڑا میزان ہے، ترازو ہے۔ انسان کے اقوال ہوں، عقائد ہوں، اعمال ہوں، عبادت ہوں، ان کا صحیح یا غلط ہونا، قابل قبول یا قابل رد ہونا، اسی میزان پر تولا جائے گا۔ اگر رسول کی تعلیم آپ کے اسوے کے مطابق بندے کا عقیدہ ہے، عبادت ہے، اعمال ہے، اخلاق ہے، معاملات ہیں، تو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اگر نہیں ہے تو مقبول نہیں ہے۔
اس ساری جو تھوڑا سا میں نے چند اشارات کیے ہیں، اس تناظر میں آپ دیکھیں گے تو محبت رسول کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ آپ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھا جائے، اس ایمان میں آپ کی اطاعت، آپ سے محبت، اور اس محبت میں اللہ کے حکم کی تعمیل اور عقیدت و احترام کا جذبہ۔ اگر ہم آگے کی گفتگو کریں، ابھی طویل ہو جائے گی بات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق بیان کیے گئے اس میں محبت کے ساتھ ادب و احترام بھی شامل ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی مثال میں کہا تھا کہ ایک آدمی ماں سے محبت کرتا ہے، بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ماں کی محبت میں احترام و تقدس ہوتا ہے، اور بیوی کی محبت میں محبت کے جذبات کا معاملہ تو ہوتا ہے، لیکن ماں کی محبت کی طرح وہ احترام اور تقدس والا پہلو نہیں ہوتا، الگ ہی پہلو۔ اب الگ پہلو ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کی جائے گی تو وہاں اس تقاضے میں اپنے آپ اور دنیا کی ساری چیزوں، جتنے بھی انسان کے تعلقات ہیں، ان کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر آپ کی توقیر، تعظیم، احترام، ادب، آپ کے حقوق کا لحاظ اور آپ کی اطاعت کا جذبہ اس میں شامل ہوگا۔ اب اس میں ہم ایمان کو جب جوڑتے ہیں تو ایمان یا شہادت محمد رسول اللہ کا جو بنیادی تقاضا ہے کہ آپ نے جو خبریں دی ہیں اس کو ماننا، آپ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، آپ کی بات کو دوسروں کی تمام کی باتوں پر مقدم کرنا محبت رسول کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر اس کو اعتراض ہے، جانتا ہے کہ یہ رسول کی بات ہے لیکن وہ ہضم نہیں کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے، یا ایک دوسری شکل کہ کسی پیر کو، کسی امام کو، کسی بزرگ کو، کسی کو کتنا بھی بڑا درجہ ہو، اس کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے، تو وہ محبت رسول کے تقاضے کو یا مفہوم کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں مفہوم کو، محبت رسول کے مفہوم کو بتانے کی کوشش کی۔ جزاکم اللہ شیخ۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں محبت رسول کے متعلق کیا تعلیمات بتائی گئی؟ چند تعلیمات کو واضح کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت پیغمبر امتیوں کو محبت کرنے کے ہمہ گیر تعلیمات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ ہم اسے کئی پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی خبروں پر تصدیق کرنا، آپ کی خالص اتباع اور اطاعت کرنا، آپ کے فیصلے اور حکم پر ظاہراً اور باطناً، یعنی ظاہراً اور باطناً سر جھکا دینا، یعنی تسلیم و رضا اختیار کرنا، نہ ظاہر میں مخالفت کرے بندہ اور نہ باطن میں اس میں حرج اور تنگی محسوس کرے، آپ کی محبت کو دوسری محبتوں پر ترجیح دینا۔ تھوڑی سی تفصیل میں چاہوں گا کہ بیان کی جائے، تو اس سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کا ایک فرمان آپ دیکھیے، سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اگر آپ کے سوال کے جواب میں صرف اس پر غور کیا جائے تو ایک جامع فرمان الہی ہے کہ نبی کی ذات، نبی کی شخصیت مسلمانوں کے نزدیک خود ان کے نفس سے، ان کی اپنی ذات سے زیادہ حق رکھتی ہے، یعنی ہم اپنے آپ پر جتنا حق رکھتے ہیں اس سے زیادہ نبی ہم پر حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، تو ماؤں کو جس طریقے سے کہا گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور آپ کی جو ہے حرمت کا لحاظ بھی رکھا گیا اس میں کہ آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو یہاں آپ کی عزت و احترام کا پہلو بھی آ گیا، اور ہمارے نفس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں، تو اس میں کتنی جامع بات آ گئی کہ ہم اپنی ذات سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت رسول سے کرنی چاہیے، ہم اپنے مال سے جتنا محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ اس مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ضرورت ہو تو آپ کے حکم پر نچھاور کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت، آپ کے لیے یہ فدائیت ہم پر دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق فرض ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم میں پہلے ولد کا لفظ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔
مسلم شریف وغیرہ کے ایک حدیث کے الفاظ میں من اہلہ و مالہ کا بھی لفظ ہے کہ اس کے اہل و عیال اور اس کے مال سے زیادہ محبوب جب تک کہ میں نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری ذات کے، نفس کے، میری جان کے۔ آپ نے کہا کہ نہ اس وقت تک تم کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری ذات اور نفس سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے بعد میں کہا کہ اللہ کے رسول آپ میں اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا الآن یا عمر، اب اے عمر تم اپنے دین میں اپنی محبت میں کامل ہوئے۔ دوسری چیز، بہت سی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے احکامات میں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ امام احمد کہتے ہیں رسول کی اطاعت کے لیے کم و بیش کم سے کم 30 آیتوں میں اللہ نے اطیعوا اللہ کے ساتھ اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، اللہ کی رسول الرسول کی اطاعت مستقلاً کہی۔ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی اطاعت دنیا میں ایک مومن بندے کے لیے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے علاوہ کوئی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ یعنی کوئی حاکم وقت ہو، خلیفۃ المسلمین ہے، اس کی سماعت کرنی ہے لیکن مستقل نہیں ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ ماں باپ سے محبت ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کے تابع ہے۔ تو اس بات کو پہلو کو نظر میں رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی تصدیق کی جائے، آپ کی باتوں کو سچ مانا جائے، آپ سے ثابت شدہ حدیثوں میں چوں چرا کرنا، شک کرنا، یہ ایمان کے منافی ہے، اس لیے کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ ایک بات یہ، دوسرا آپ کی اتباع اور اطاعت کرنا۔ اتباع میں کئی پہلو آتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کے احکامات کو بالکل اخلاص کے ساتھ خالص طور پہ قبول کر لیا جائے، اپنے عمل میں لایا جائے۔ دوسرا، آپ کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو بلا چوں چرا تسلیم کیا جائے، اس میں چوں چرا نہ کیا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو آپ کی عدالت میں لوگ حاضر ہوتے تھے، اب آپ کی حدیث اور حدیث صحیحہ ثابتہ اور آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کیا جائے، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے یہ شرط قرار دی کہ اپنے معاملات، جھگڑے اور نزاعات کا فیصلہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں اور آپ کے مطابق آپ کا جو فیصلہ ہو اس کے تعلق ہے کہ یہ اپنے دلوں میں تنگی نہ محسوس کرے اور پھر اپنے دلوں میں اس کے تعلق سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی کوئی شکایت شکوہ نہ ہو، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور ظاہر میں بھی اس پر سر جھکا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے تعلق سے ہم سر جھکا۔ تیسری ایک چیز اسی اتباع میں آتی ہے کہ ہمارے جب جھگڑے ہوں، نزاعات ہوں، آپ کا میرا اختلاف ہو جائے، بالخصوص دینی امور میں، ہاں، اور دنیاوی امور بھی دین سے جڑے ہوئے ہیں، تو صاف حکم ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت، رسول کی، دونوں مستقل، اولو الامر جو حکام اور علماء دونوں ہیں، لیکن میں نے کہا کہ یہ متابعت میں ہے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ یا رسول کی اطاعت چھوڑی نہیں جائے گی۔ اب اللہ نے آگے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا اختلاف ہو جائے، تو جھگڑا کس سے ہوگا؟ اللہ سے رسول سے ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر اللہ اور رسول سے نزاع کرے تو یہ ان کی حق کے ہی خلاف ہوا، محبت کے خلاف ہوا، تصدیق کے خلاف ہوا، ایمان نہیں ہوگا، تو اختلاف ہوگا اولو الامر سے۔ تو اولو الامر سے اگر آپ کا اختلاف ہو رہا ہے یا آپس میں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اللہ پر اور آخرت پر تمہارا ایمان ہے، ایمان کی یہ شرط ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کے حقوق میں یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا کے مسائل کا تصفیہ کریں، یہ حق ہوا۔ اسی طریقے سے ابھی ایک آیت میں نے ذکر کی یا اشارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ فتح میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، مبشر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آگے اللہ نے فرمایا کیوں بھیجا، یہ مقامات اور یہ حیثیتیں کیوں دی؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
تاکہ تم اللہ پر اور رسول پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان کے ساتھ اللہ نے رسول پر ایمان کا بھی ذکر کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم رسول کی تعزیر کرو، مطلب آپ کی مدد، آپ کی تائید. اس میں بہت ساری رسول کی نصرت کرنا ضروری ہے. اب اس نصرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا، اور جو آپ کی شان میں گستاخی کرے یا آپ کی تعلیمات کو رد کرے، بدعتوں کا اختیار کرے، ان کا رد کرنا بھی تعزیر اور نصرت رسول میں شامل ہے. ہمارے ہاں محبت رسول کے اس تقاضے کو بہت سے لوگ فراموش کرتے ہیں اور اسے مصلحت کے خلاف سمجھتے ہیں. محبت رسول اور حقوق رسول میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کی سنتوں کو اختیار تو کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ سنتوں کی مخالفت کرنے والے ان کا رد کیا جائے. ہاں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحیح مسلم میں لمبی حدیث ہے ہاں جی کہ ہر نبی کے کچھ حواری اور اصحاب ہوتے تھے جو ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے اور ان کی اقتدا کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ ثم خلف من بعدہم خلف، ہاں پھر اس کے بعد کچھ برے خلوف برے جانشین ہوئے. کیا ہے؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جن کا حکم بدعت جس کا حکم نہیں دیا گیا. اب بدعت کیا ہے؟ جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا گیا اس پر عمل کر رہے ہیں. بہت سے لوگ دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی اتباع کرتے ہیں، لیکن آپ کی سنتوں کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے منہج کو اپنے خود ساختہ یا اختیار کیے ہوئے مسلک اور مکتب کے نام پر، کسی امام یا کسی بزرگ کی نسبت کے نام پر، ان کے اجتہاد، کشف یا رائے کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرتے ہیں. کچھ خود ساختہ اصولوں کی وجہ سے کہ بھئی خبر واحد نہیں مانی جائے گی فلاں معاملے میں، اور حدیثیں ظنی ہوتی ہیں. یہ سب بات کی چیزیں ہیں. ہاں، حدیثوں کا ظنی کہنا خیر ایک علمی بحث ہے، اس پر کسی اور موقع پر گفتگو ہو سکتی ہے. تو اس قسم کی باتیں کہہ کے اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرتا ہے تو وہ اس کی بھی تردید کی جائے. تعزیر رسول میں یعنی حقوق رسول میں یہ شامل ہے. جی اس میں پھر وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم اللہ کے رسول کی توقیر کرو، یعنی ان کا ادب کرو، احترام کرو. ان کے ادب اور احترام کے کیا کیا پہلو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں؟ جہاں یہ ہے وہیں یہ ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو ہم آپ پر درود بھیجیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو عبادت کے طور پر ذکر کیا گیا، اس کی تلقین کی گئی. نماز میں درود بھیجا جاتا ہے، ہاں کئی عبادتوں میں بتایا گیا، نماز جنازہ میں اس کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم سے کم مختصر ہی صحیح درود بھیجا جائے. جس شخص نے ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پہلو مختلف انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے اعمال اور حقوق بتائے جا رہے ہیں، ان حقوق کو اگر کوئی شخص اگر محبت نہیں رکھتا تو کیا ان حقوق کو وہ ادا کر سکتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور فرشتے بھی رسول پر درود بھیجتے ہیں. اللہ کا رسول بھیجنا ابو العالیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ کی تعریف کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور بندے بھی درود سلام بھیجتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب ایک آدمی اگر محبت رسول نہ رکھتا ہو تو کیا وہ درود بھیجنے کا، آپ کے حق میں دعائے خیر کرنے کا، درود و سلام کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے. تو جتنے نبی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اگر آپ دیکھیں قرآن و حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ، ہاں وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعلیمات کے مختلف پہلو ہیں. اور خلاصہ یہ کہ یہ محبت فرض ہے، اور یہ محبت اللہ کے بعد ساری مخلوقات کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر ہونا ضروری ہے. جو شخص یہ محبت نہیں رکھے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے کچھ نصوص کی طرف اشارہ کیا. جزاکم اللہ شیخ. شیخ ایک اور سوال ہے کہ محبت کے نام پہ تو بہت سارے زبانی دعوے ہوتے ہیں، کیا محبت رسول زبانی دعوے یا صرف جذباتی وابستگی ہے، یا اس پر عملی پیروی بھی ہونی چاہیے؟ آپ کے اس سوال کے جواب میں 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں. جی بہت آسانی سے واضح ہو جائے گی گفتگو، بات چیت. کہ یہ بتائیے کہ منافقین جو کہلاتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے، اور یہ ہر زمانے میں تقریباً کسی نہ کسی شکل میں رہے ہیں. سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم
गवाही देते हैं, नशहदु गवाही देते हैं। गवाही किसे कहते हैं? تصدیق जो दिल में जिसका इल्म और यकीन हो, जबान से उसका इजहार बयान हो, उसे गवाही कहेंगे। और फिर अगर गौर करें तो उसमें अमली तकाजे पर अमल भी आ जाएगा। हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यालमु, अल्लाह ने आगे फरमाया वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह खूब जानता है कि आप अल्लाह ही ने रसूल बनाया है, तो अल्लाह तो जानता ही है। अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल है। लेकिन अगला जुमला हमारे सवाल के जवाब में मुआविन है, वाज़ेह करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगले जुमले में फरमाया वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, अल्लाह इस बात की गवाही दे रहा है कि मुनाफिक झूठे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या मुनाफिकीन जो कह रहे थे कि आप अल्लाह के रसूल है, ये बात गलत थी क्या? नहीं, बात तो सच्ची है। अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि अल्लाह जानता है कि आप रसूल हैं, तो जाहिर में ये बात सच्ची है। लेकिन मुनाफिकीन जो बात कह रहे हैं कि हम गवाही दे रहे हैं, असल में उनका ये कहना झूठ है कि हम गवाही दे रहे हैं, क्योंकि वो जो जबान से अदा कर रहे हैं उनके दिल में नहीं है। इसलिए मालूम हुआ कि ईमान और शहादत के लिए, गवाही के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी ज़बान के साथ आपका दिल भी जो आप कह रहे हैं उसमें मुवाफिक हो। नंबर एक ये हुआ। तो मुनाफिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सहाबा कराम की तरह मोहब्बत का, शहादत का इजहार तो करते थे, लेकिन अल्लाह ने उसकी तरदीद की, इसलिए कि उनकी ज़बान और दिल मुवाफिक नहीं थे, एक दूसरे के मुखालिफ थे, दिल में कुछ और ज़बान पर कुछ और। तो अब ऐसे ही अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ और उसका हर अमल इसके खिलाफ हो, या वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, आपकी तालीमात को पसंद ना करे दिल से। एक होता है कि आदमी पसंद तो करता है लेकिन कोताही होती है, ये एक अलग पहलू हुआ। एक आदमी दिल में पसंद नहीं करता कि नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिस्से बकरे में बहन का, बेटी का हिस्सा दिया है, शादी ब्याह को एकदम आसान और वो बनाया है, बताया है, फला मामले में ये हुक्म दिया है, सूद को हराम किया है, ये मुझे कबूल नहीं है, वो ज़बान से ना बोले लेकिन दिल में उसको अगर उसको कराहत से महसूस कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात या कुरान की तालीम में है कि एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, वो ज़बान से तो कहता है हाँ ठीक है कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो है इसका माहौल नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। वो जो भी कह रहा है उसका इखलास हो, अलग बात है, लेकिन अगर वो दिल में उसमें कराहत महसूस कर रहा है। आप नवाकिज़ ईमान में अकीदे और उलमा की किताबें पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि ईमान को तोड़ देने वाली चीज़ों में एक चीज़ ये भी है, अलबुग़्ज़ु बिमा जाअ बिही रसूल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाए हैं, आपकी तालीमात से बुग़्ज़ रखना, आपकी तालीमात को नापसंद करना, नफ़रत करना। और इसकी दलील में सूरह मोहम्मद की आयत बड़ी वाज़ेह है, हाँ, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाह फ़अहबत आमालहुम, कि जो अल्लाह ने शरीयत, दीन, उसूल उतारे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही उतारे हैं, आपके ज़रिए से पहुँचाए, तो इन लोगों ने मा अंज़लल्लाह, अल्लाह की नाजिल करदा तालीमात को नापसंद किया, तो नतीजा क्या है? फ़अहबत आमालहुम, तो उनके आमाल को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये ऐसी और भी बहुत सी दलीलें दी जा सकती है। मैंने सिर्फ एक की तरफ इशारा किया, मुनाफिकीन की मिसाल देते हुए कि ज़बान से तो कह रहे हैं, दिल में नहीं है, दिल में तो अल्लाह ने उनको झूठा कहा। तो अब अगर कोई आज दावा करता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो अमल नहीं करता या कबूल नहीं करता दिल से, अब दिल से मुराद, अब आज के दौर में अगर देखें शेख, बात काटते हुए जी कि ज़बान से दावे तो होते हैं, लेकिन आपने मुनाफिकीन की एक मिसाल दी कि दिल में वो बात नहीं थी जो ज़बान पर होती है जी। तो आज के दौर में अगर दिल की बात करें तो क्या उससे मुराद हम नबी की सुन्नतों पर अमल मुराद लेंगे? हाँ, आज के दौर में, आज के दौर में नहीं, हर दौर में, मतलब हर दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। मैं आगे एक पहलू बयान कर रहा हूँ, एक पहलू ये पेश किया कि वो ज़बानी दावा कर रहे हैं, अब या तो अमल नहीं कर रहे हैं या दिल में कराहत महसूस कर रहे हैं। इसको और भी कई तरीक़ों से आप देख सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार और भी थे ना। शायद आपका जवाब इसमें भी आ जाए कि अबू तालिब आपके चचा हैं जी। मैंने एक जगह खिताब किया था गालिबन कन्नड़ में, तो बताया था कि देखिए एक चचा था, आपकी विलादत पर बांदी को आज़ाद कर दिया, अबू लहब। एक चचा थे, हाँ, अबू तालिब, जो आपकी दुनियावी एतबार से कदम कदम पर मदद करते रहे, सहारा बनते रहे, हाँ, अबू तालिब, लेकिन ईमान नहीं लाए। एक चचा थे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक चचा थे अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अमीर हमज़ा ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, ये ईमान लाए,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، عقیدے اور اعمال و تعلیمات پر اپنی طاقت بساط کے مطابق عمل کیا۔ تینوں کے انجام اور تینوں کی حیثیت پر غور کیجیے۔ ابو لہب چونکہ نہ صرف یہ کہ مانا نہیں آپ کو، بلکہ مخالفت کی۔ ولادت کے وقت جو اس نے کیا وہ جو ہے بظاہر محبت کا اظہار ہے، لیکن اس کی محبت نہیں تھی جب اس نے رسالت کے کاموں میں آپ کی مخالفت کی، آپ کا رد کیا، دشمنوں کا ساتھ دیا۔ آپ کی پوری فیملی نے، اس کے پورے خاندان نے، بیوی نے، بیٹے نے جو مخالفت، پورے خاندان کا انجام دیکھیے۔ تفصیل کا میں ہم نہیں جاتے تھے۔ ابو طالب پر میں یہاں ہمارے سوال سے متعلق توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک منافقین کی مثال دی۔ ابو طالب بحیثیت بھتیجے یا رشتہ و قرابت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، اور اس کا ثبوت ہے شیب ابی طالب میں 3 سال تک جب اہل مکہ کا بائیکاٹ مسلمانوں نے جھیلا تو اس میں اس گھاٹی جس میں مسلمان سکونت پذیر تھے اس کا نام ہی شیب ابی طالب ہے، اور وہ ساتھ تھے، بنو ہاشم کے دیگر لوگ بھی تھے۔ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کفار مکہ کے سامنے کسی نہ کسی طرح سے آپ کے معاون و مددگار بنتے رہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں واضح ہے، لیکن اور آخر وقت تک ایمان نہیں لائے۔ بخاری مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ان کے آخری وقت کا قصہ پڑھیے۔ سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کی وفات کے وقت اللہ کے رسول تشریف لائے اور ابو جہل اور ابن امیہ وہاں موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، ہاں، کلمتاً قل لا الہ الا اللہ کلمتاً احاج لک بہا عند اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا، آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ ہاں، جب آپ نے یہ دعوت دی تو ابو جہل اور ابن امیہ نے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ غور کیجئے، ان کے سامنے رسول کی دلیل کے سامنے باپ دادا کا حوالہ، عام طور سے اہل باطل کا یہی وتیرہ اور طریقہ، جبکہ وہ دلیل نہیں ہے۔ اور ابو طالب بالآخر جو ہے ایمان کے بغیر اس آر اور خوف سے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ باپ دادا کے دین سے پھر کلمہ نہیں پڑھا، بری صحبت کا نتیجہ، تو کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب تک مجھے منع نہ کیا جائے دعا کروں گا، آپ کے حق میں استغفار کروں گا۔ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی، صحیح بخاری مسلم میں، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، دہلا دینے والی اور جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ سگے چچا دنیاوی اعتبار سے مددگار، یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ کی محبت رکھنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ بالکل، یہ محبت رشتے والی تھی، یہ محبت، اور اسی محبت کا ذکر اللہ نے دوسری آیت میں کیا، انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ محبت ولایت شرعی نہیں تھی، یہ فطری رشتہ داری والی محبت تھی، اور پھر وہ دنیاوی اعتبار سے ساتھ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، معافی کی دعا مانگے، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ابو طالب کی محبت زبانی تھی۔ اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے، آپ شاید سوال کریں یا نہ کریں، میں ہی کر دوں، کہ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ اب آج ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لیکن تعلیمات نہیں مانتا، تو میں نے کہا اس کا جواب یہ دوں گا کہ اس کے الگ الگ درجات ہوں گے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، اپنے اختلافات کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، سنتوں سے نہیں کرتا، اپنے معاملات میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے تسلیم و رضا کو اختیار نہیں کرتا، تو درجات الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ وہ کامل ایمان والا سچا بندہ نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ تو مختصر میں حاصل کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف قول کا یا زبانی دعویٰ کے طور پر کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے عقیدت و احترام کے ساتھ آپ سے محبت ہونا چاہیے، آپ کے اقوال احادیث کا احترام، آپ کا احترام۔ دیکھیں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پیش کرتے تھے نا، آج ہم سوچتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، بہت سارے مسلمان حدیث پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں ارے فلاں تو یہ کہتے ہیں، ہمارا مسلک تو یہ ہے، امام کا قول تو یہ ہے۔ صحابہ کرام کی ایک نہیں 20 مثالیں ملے گی آپ کو، صحیح روایت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کسی نے کسی کا قول پیش کیا تو صحابہ کرام نے برداشت نہیں کیا،
حضرت ابن عباس کا مشہور قول ہے کہ جب آپ نے حج تمتع کے تعلق سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دی یا سنت سے ثابت ہے، تو ان کے شاگرد عروہ نے کہہ دیا کہ اس ابو بکر اور عمر تو اس سے منع کرتے تھے، حضرت عمر منع کرتے تھے، اس کی ایک حکمت تھی حالات اور انتظامات کی روشنی میں۔ حضرت ابن عباس غصے سے سرخ ہو گئے اور عروہ کو خطاب کرے گا یا عریہ، عروہ کو غصے سے عریہ کہا اور کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا۔ آپ غور کیجئے ابو بکر اور عمر کون ہیں؟ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرنا، خود اللہ کے نبی ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ نبی کی بات کو ہوتے ہوئے اگر اس کے معارضے میں کوئی شخص ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے قول کو بھی پیش کرے تو وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات حضرت ابن عباس اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ قرآن میں ہے نا، ہاں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، ہم اس آیت کو بعد میں ذکر کر لیں گے، کوئی اگر سوال یا مناسبت رہی تو اس میں کہا کہ اگر کوئی چیز اللہ کے اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کے قول کے سامنے اگر کسی کا قول پیش کرو، اب یہاں تو معارضے کی بات ہے، بعض اقوال ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول بعض روایتیں ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی موافقت میں کسی دوسرے کا قول پیش کیا تو صحابہ ناراض ہو گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے صحیح مسلم ہی میں ہے، حضرت عمران بن حسین نے ایک حدیث بیان کی کہ حیا خیر ہی لاتی ہے، ایمان کا حصہ ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر، اس طرح کے الفاظ ہیں، ہاں جی۔ تو کسی نے مجلس میں کہہ دیا کہ ہاں یہ حکمہ کا بھی قول ہے، اس پر عمران بن حسین ناراض ہو گئے اور غصے سے اس کو مجھے کہا کہ تم اس لائق ہو کہ تم کو کوڑا مارا گیا، سزا دی جائے۔ نبی کی بات، یہ نبی کا مقام، آپ کی محبت اور احترام کا یہ درجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب آ جائے تو بندہ سر جھکا دے، اسے قبول کر لے۔ تو آپ نے جو سوال کیا، نبی کی محبت کے لیے لازم ہے کہ آپ کی خبروں کو سچا دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے، آپ کے جو ہے اقوال اور افعال کو جو ہے اس کو آپ کے اوامر پر عمل کرے اپنی طاقت کے مطابق، نواہی سے ممنوعات سے بچے۔ یہاں میں اشارہ کر دوں اختصار کے ساتھ کہ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کو ماننے کی 7 شرطیں اور بعض علماء نے 8 شرطیں بیان کی ہیں، یقین ہو، علم ہو، اخلاص ہو، قبول ہو، صدق ہو، محبت ہو، قبول، ہاں، یہ انقیاد، اس 7 شرطیں جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، ٹھیک یہی 7 شرطیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ماننے کے لیے بھی ضروری ہے، جس میں علم و یقین کے ساتھ آپ غور کیجئے کہ انقیاد کا معنی ہوتا ہے تابعداری، کہ آپ رسول کو محمد الرسول اللہ جب کہہ رہے ہیں تو آپ کا ماننا اس وقت اللہ کے یہاں قابل قبول یا وزندار ہوگا، صحیح ہوگا، جب آپ انقیاد کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ عالم، یہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ان سوالوں کے جواب میں جتنا کہا جائے کم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے بیان کیا اس میں مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے متعلق اور بھی دلیل ہے، اسی طرح درود شریف لیجئے یا سیرت کا مطالعہ لیجئے، تو ان چیزوں، یہ چیزیں ایک انسان کی زندگی میں کیا کردار نبھاتے ہیں۔ درود تو ابھی اشارے میں ایک سوال کے جواب میں ہم نے تذکرہ کیا کہ درود کا تو کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کا حصہ یا فرض کیا ہے، جیسے میں نے کہا نماز میں، تشہد میں، ہم تشہد اخیر میں التحیات کے بعد درود بھی پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں لیا جائے، آپ کا ذکر ہو، تو وہاں بھی جو شخص درود نہ بھیجے، حضرت جبرائیل نے اسے بد دعا دی ہے۔ منبر پر چڑھتے ہوئے جو 3 مرتبہ آمین کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث آپ جانتے ہیں، رمضان مل جائے اور جو مغفرت نہ کروائے، والدین مل جائے اور جنت نہ واجب کرا لے، اسی کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور کوئی درود نہ بھیجے تو اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ تو درود بھیجنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ شریعت میں کچھ مقامات پر درود بھیجنا، آپ پر درود السلام بھیجنا فرض ہے، کئی مقامات پر مسنون اور فضیلت کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے، ترغیب دی ہے، خاص طور سے آپ نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو درود صرف پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ضروریات کو پورا کرے گا۔ اس کی فضیلت میں مختلف اذکار ہیں، لیکن
اس سلسلے میں بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ایسے مقامات پر درود پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے جہاں شرعی طور پر عبادات میں اس کا ذکر نہیں ہے، میت کی تدفین اور اس کے بعد کچھ قدم چل کے اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی محفلیں اجتماعی طور سے کچھ درود بھیجے جاتے ہیں. کچھ ایسے درود بنائے گئے جن کو الگ الگ فضیلت بنے کہ فلاں سلسلے کی یہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور فلاں جو ہے اس میں سے الگ الگ لوگوں کے سلسلے کے اختیار کیے ہوئے کہ فلاں شیخ کو خواب میں یا ان کے کشف میں یہ درود آیا تھا اور یہ اس کی اتنی فضیلت ہے. تو ان سارے چیزوں کے تناظر میں عرض کروں گا کہ سب سے بہترین درود کے کئی صیغے ہو سکتے ہیں جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ، صحابہ کرام سے کئی صیغے. سب سے بہترین درود ہم وہ مانیں گے جو خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آپ سے زیادہ جامع کلام کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس پر اکتفا کرنا چاہیے. سیرت کا سیرت کا مطالعہ، کیا کردار ہے؟ سیرت کا مطالعہ جب ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسوہ قرار دیا، جب آپ کی اطاعت کو فرض قرار دیا، جب حکم دیا کہ آپ کی اطاعت کرو، جب کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کیا رک جاؤ. ان سارے احکامات پر ہم عمل اسی وقت کر سکتے ہیں جب سیرت پڑھیں گے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا تھے، آپ اللہ کے ساتھ معاملات کیا تھے، بیویوں کے ساتھ، دوست و احباب یا اپنے رعایا یا قوم کے ساتھ آپ کے معاملات کیا تھے، اور مختلف زندگی کے معاملات میں نماز پڑھنے کے کیا طریقہ تھا آپ کا، روزہ کس طرح رکھتے تھے، حج کی کیا تفصیلات ہیں، آپ کی سنتیں کیا ہے. جب ہم یہ جانیں گے ہی نہیں تو اس پر عمل کیسے کر پائیں گے؟ بالکل صحیح. اور یہ کیسے جانیں گے؟ جب آپ کی حدیثیں اور آپ کی سیرت پڑھیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان کی روحانی غذا ہے. میں اگر موقع ہو تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں. مولانا ابوالکلام آزاد کے مجموعہ سیرت کے مضامین کو جو جگہ مہر صاحب نے اکٹھا کیا ہے، اس کے ایک مقدمے میں ہی ذکر کیا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک دن درس دے رہے تھے، تو اس وقت کا ایک بڑا فلسفی، نام میں بہت سنا ہی شاید ہے، تو وہ حاضر ہوئے، درس ختم ہوا، لوگ چلے گئے، یہ بیٹھے رہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سمجھ گئے کہ ان کو کوئی ضرورت ہے، پوچھا کیا کوئی کام ہے؟ کہا ہاں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور پھر جب بات کی تو اس نے کہا کہ آپ فلاں فلسفی کا نام سنے ہیں، فلسفے کا بڑا ماہر ہے، میں اپنے وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ ہاں نام تو سنا ہے. کہا وہ میں ہی ہوں، میں فلسفہ جانتا ہوں، گتھیاں سلجھاتا ہوں، لیکن مجھے بہت بے چینی رہتی ہے، رات بھر نیند نہیں آتی. ایک سوال کا جواب سوچتا ہوں، اس کا جواب حل ہو جاتا ہے، پھر دوسرا اس پہ اعتراض اور سوال پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں الجھ جاتا ہوں، صبح ہو جاتی ہے، اور پھر میں ایک بے چینی کا، بے قراری کا شکار رہتا ہوں. تو آپ اس کا کوئی حل بتائیے. نبی حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے انہیں غور سے دیکھا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کرو. یہ ایک پہلو میں نے بیان کیا کہ دل کو سکون و قرار. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرر کیے ہوئے، پسند کیے ہوئے نمونہ ہے، عبد کامل ہیں، انسانیت کی سب سے اعلیٰ قدریں ہر اعتبار سے آپ میں جمع ہے، جامع الکمالات ہیں. کسی بھی اینگل سے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل کوئی شخصیت نہیں. کسی قدر کو دیکھیے، امانت میں، سچائی میں، وفا میں، بہادری میں، سخاوت میں، شرم و حیا میں، اس کا جو سب سے اعلیٰ ترین معیار کسی کوئی انسان محبت میں، امانت داری میں، سچائی میں جو سب سے اونچی چوٹی پر ہو سکتا ہے، آپ کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نظر آئیں گے. کہیں آپ کے اندر کوئی جھول نقص نظر نہیں آئے گا. تو یہ اس لیے بھی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے کہ سب سے اعلیٰ نمونہ ہمارے سامنے پیش ہو جو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. اور ایک اہم پہلو تربیتی نقطہ نظر سے سیرت کا مطالعہ بہت اہم ہے. محبت رسول پیدا کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے کہ جب ایک بندہ سیرت کو پڑھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو، امت کے لیے آپ کی خیرخواہی کو، آپ کی قربانیوں کو، آپ کے اخلاق حسنہ کو، خلق عظیم کو، اور اس طرح خوبیوں کے بہت سارے پہلوؤں کو جس طرح جانتا جائے گا، اسی کے مطابق اس سے محبت، آپ سے محبت بڑھتی جائے گی. یہ ایمان کی اہل علم نے بیان کیا، شیخ عبدالرزاق البدر کے لمبے مضامین ہیں، ایمان کی زیادتی کے اسباب کیا ہوں. تو اس میں ایک سبب یہ ہے قرآن پر تدبر کیا جائے، ایک سبب یہ بیان کیا کہ اللہ کے اسماء و صفات کو، اس کی خوبیوں کو، کمالات اور جمالات کو جانا جائے. جو جتنا اللہ کو جانے گا، معرفت ہوگی، اتنی محبت بڑھے گی، ایمان بڑھے گا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے.
تو جو سیرت کا جتنا مطالعہ کرے گا اتنا آپ سے محبت کرنے والا بنے گا. اور آج کے تناظر میں آپ کے چینل سے اگر میرا یہ پیغام جائے کہ نئی نسل کی اگر تربیت کرنی ہے تو ماں باپ سرپرستوں کو لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرائیں، بتائیں، واقعات سنائیں. یہ بہت بہت ضروری ہے اور تربیت میں، ایمان کو بڑھانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنے میں بہت بڑی مددگار چیز ہے. ہم نے سیرت نہیں پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، اسی لیے آج کی نئی نسل مسلمان ہوتے ہوئے کسی فلم ایکٹر کو، کسی کھلاڑی کو، کسی ٹی وی سیریل کے کسی آدمی کو یا زندگی کے مختلف میدان میں جن کو دین کا علم نہیں ہے ان کو اپنا ہیرو اور آئیڈیل نمونہ مان لیتے ہیں. تو سیرت کا مطالعہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے بغیر وہ دین کے مقاصد اور اپنے ایمان کے مقاصد و مطالب کو پورا نہیں کر سکتا. جی جزاکم اللہ شیخ. شیخ ایک اور سوال ہے کہ ایک عام مسلمان اپنے نبی سے کیسی محبت کرے؟ اس سوال کا مختصر سا جواب ہم یوں دے سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی محبت کرنی چاہیے جیسے اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی، اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا. یعنی صحابہ نے جیسے محبت کی ویسے ایک مسلمان کو محبت کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. شیخ صحابہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو ان کی محبت کیسی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی پوری زندگی محبت رسول کی شکلوں میں یا تعلیمات کے سلسلے میں بڑی تفصیل کی متقاضی ہے. میں اختصار کے ساتھ قاضی عیاض نے ایک قول پیش کروں. قاضی عیاض نے شفا میں، اپنی کتاب الشفا میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی. ان سے یہی سوال کیا گیا کہ تم لوگ یعنی صحابہ، آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے یا کتنی محبت کرتے تھے؟ اس طرح کا سوال تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، اور انتہائی شدید پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی خواہش سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. یہ ایک جواب ہوا. اب صحابہ کرام کی زندگی میں ہم دیکھیں تو کیسے کرتے تھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اطاعت، آپ کی اتباع. یہ ایک نقطہ ہے، اس پر آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مل جاتی تو بغیر کسی تردد کے کامل اطاعت کی بات کرتے تھے، کامل تسلیم و رضا. آپ کی بات پر کوئی چوں چرا اعتراض نہیں. کبھی کسی نے کسی وجہ سے اگر کوئی سوال کیا، جیسے حضرت عمر فاروق نے حدیبیہ کے موقع پر صلح پر سوال اٹھائے، بعد میں بہت شرمندہ تھے جب قرآن نازل ہو گیا، اور اس کے کفارے کے لیے خوب توبہ کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے. پڑھیے سیرت کی کتابوں میں. تو کامل اطاعت، کامل تسلیم و رضا، ہاں، اور سراپا فدائیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدائیت کہ ایک شخص سولی چڑھایا جا رہا ہے، اس سے پوچھا، آنکھ میں آنسو آ گئے. لوگوں نے کہا کہ کیا تم اس وقت پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دے دی جائے، تم کو چھوڑ دیا جائے؟ کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ، اگر میرے جسم کے ہر حصے میں بال بال میں جان ہو جائے اور سب کو سولی دے دی جائے، مار ڈالا جائے، یہ گوارا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں یہ گوارا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ہے وہاں آپ کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے. اللہ اکبر، یہ فدائیت کا جذبہ. سبحان اللہ. احد میں دیکھیے آپ کی طرف آنے والے تیروں کو بعض صحابہ، حضرت ابو طلحہ، ابو دجانہ، کئی صحابہ کا عمل، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اپنے سینوں پر، ہاتھوں پر اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اور ہتھیاروں کو لے رہے ہیں. ایسی فدائیت کیا کوئی پیش کر سکتا ہے دنیا میں؟ ہاں، جب حدیبیہ کے وقت کیا نام ہے ان کا جو مسودہ لکھنے گئے تھے، سہیل، حضرت سہیل اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس وقت جب اس سے پہلے وہ جو ابو مسعود یا کون گئے تھے، تو انہوں نے واپس آ کے اہل مکہ سے کیا کہا تھا کہ مکہ والوں جو ان کے بارے میں خبر دینی تھی، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مت کرو. میں نے دیکھا ہے کہ اصحاب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی دنیا کے کوئی بادشاہ، میں کیسر و کسریٰ اور مختلف بادشاہوں کو دیکھ چکا ہوں، لیکن ان کے ماننے والے، ان کے درباری ان سے ویسی محبت، ان کا ویسا احترام نہیں کرتے جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ وضو کرتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، آپ لعاب دہن نکالتے ہیں، مطلب تھوکنا جسے ہم کہتے ہیں، تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ اپنے بدن پر لیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت اور عقیدت کا مظاہرہ صحابہ کرام نے کیا، ان کی محبت اعلیٰ ترین محبت تھی، ہر معاملے میں آپ کی نصرت کرتے تھے اور ساری مخلوق کے مقابل آپ کو ہر اعتبار سے اولیت دیتے تھے صحابہ کرام، یعنی کسی کے قول کو آپ کے قول سے آگے بڑھا دیں ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ کے برابر بھی پیش نہیں کرتے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں دوسروں کی بات مان لیتے ہیں، وہ محبت رسول کا تقاضا نہیں سمجھتے۔ آپ کی ما آتاکم الرسول فخذوہ، اطیعوا الرسول، ان سارے احکامات کو بجا لانے میں صحابہ کرام کی زندگیاں آپ کو ایک دم اعلیٰ درجے کی نظر آئے گی۔ اسی طرح کے جیسے یہ کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے تھے، آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے تھے، آپ کی سنت کی مخالفت کرنے والوں سے ناراض ہوتے تھے، نفرت، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت بلال سے حضرت عمر فاروق نے کہا، عورتوں کو، حضرت ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کو مسجد بھیجنا چاہیے، ان کو روکو مت۔ ان کے ایک بیٹے نے کہہ دیا کہ فتنے کا دور ہے، نہیں کہا تم سے بات نہیں کروں گا، بہت سخت سست کا، بخاری مسلم کی حدیث میں بہت سخت سست کہا، اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ان سے کہا کہ میں بات نہیں کروں گا، اور زندگی بھر بات نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں پیش کر رہا ہوں اور تو اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس طرح کی مثالیں نظیر، ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں حضرت ابن عباس کا قول پیش کیا، اس تناظر میں، اور وہ آیت کی طرف اشارہ کیا تھا سورہ توبہ کی، کہ اگر تمہارے کوئی ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، پڑھیے وہ آیت، دنیا کے 8 چیزوں کا ذکر ہے جس سے ہر انسان کو فطری طور سے محبت ہوتی ہے، باپ دادا ہوں، بیٹے ہوں، بیوی ہو، گھر کے لوگ ہوں، گھر کنبے کے بھائی بند ہوں، اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وہ تجارت، دھندا، کاروبار جس کی کساد کا، مندی کا تمہیں ڈر ہوتا ہے، وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ مساکن ترضونہا، اگر یہ چیزیں احب الیکم، زیادہ محبوب ہو تمہارے نزدیک، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا، اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اللہ کے راستے میں وہ قربانی دینے سے۔ غور کیجئے، اللہ کے ساتھ رسول سے زیادہ اگر باپ دادا سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، گھر بار سے، دھندے تجارت سے محبت ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ زیادہ محبوب ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو، یعنی عذاب کو لے آئے۔ یہ صحابہ کرام اس کو اچھی طرح سے اپنے رگ و ریشے میں پیوست رکھتے تھے، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، اور اس محبت کا ثبوت ان کی زندگیوں میں یوں ملتا ہے کہ آپ کی سنتوں کو دیگر تمام چیزوں کے مقابلے میں ترجیح دیتے تھے، آپ کے قول کو سب سے اعلیٰ، سب سے سچا مانتے تھے، آپ کی خبروں کی تصدیق کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے جس طریقے سے اطاعت، اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا، آپ کے لیے فدائیت کا جذبہ رکھتے تھے، آپ کے دین کے لیے سب کچھ کرنے کی، قربانیاں دینے کی ان کے اندر ایک کیا کہیں گے امنگ تھی، وہ محبت رسول کا تقاضا ہے، اور اس طریقے سے محبت کرنی چاہیے، ہماری جیسی طاقت ہے اس کے مطابق۔ جزاکم اللہ شیخ۔ جیسا کہ شیخ آج کل نوجوان سیرت النبی سے دور بھاگ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل کو سیرت النبی سے کیسے جوڑا جا سکے تاکہ ان کے دلوں میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جائے، تو اس سلسلے میں کچھ بتائیں گے نوجوان نسل کو؟ نوجوانوں کو سیرت النبی سے کیسے جوڑا جائے، جی، یہاں بھی میں پہلے جواب سے ایک چیز کو جوڑوں گا کہ اس سلسلے میں بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقے تربیت و تزکیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نصاب ہے، کسی کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کو بہتر اور بنانے اور اچھا بنانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، کہ تلاوت قرآن کی جائے، تزکیہ کیا جائے، تزکیہ میں صفائی ہے، تربیت کا مفہوم شامل ہے، ہر گندی چیز دل سے صاف ہو، اچھی چیزیں دل میں آ جائیں، عمل میں آ جائیں، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم، تلاوت الگ ہے، تعلیم الگ ہے، وہ بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی،
23 साला ज़िंदगी में सहाबा कराम का मुआशरा वजूद में आया नतीजे के तौर पर, जो पूरी इंसानी तारीख़ में बेमिसाल है। गैर मुस्लिमों को भी 100 के मुसन्निफ़ से लेकर मुतअद्दिद लोगों को इतराफ़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी तारीख़ का जो धारा मोड़ा, जो इंसानियत पर और पूरी दुनिया के इंसानों पर जो असर डाला, दुनिया में कोई उसकी मिसाल नहीं है। इंतहाई जाहिलियत को, जहालत को इंतहाई तालीम व ताल्लुम, तहकीक और तहज़ीब व तमद्दुन के मिजाज से तब्दील कर दिया, और फिर जो उरूज और तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ तो आज दुनिया कहाँ पहुँची है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। बहरहाल मुख्तसर में ये कि लोगों को सीरत की तरफ या आपकी मोहब्बत की तरफ मबजूल कराने के लिए नौजवान नस्ल, जैसा कि आज हम देखते हैं उनके मशागिल क्या हैं, हाँ, वो मोबाइल में काफ़ी कुछ वक्त, सोशल मीडिया पर वक्त का ज़िया, गैर ज़रूरी और लायानी कामों में मशगूलियत, कोई घंटों जो है स्पोर्ट्स में लगा रहता है, क्रिकेट देख रहा है, ये चीज़ें वो चीज़ें, कोई मौसीकी और बुरी चीज़ों में लगा हुआ है, दोस्तों अहबाब की मजलिसों में बैठा हुआ है। तो इसके लिए, इन चीज़ों की इस्लाह के लिए ज़रूरी है, मैंने इशारा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का जो नबवी तरीक़ा है और सहाबा ने जिसको इख्तियार किया, उसी को हम इख्तियार करें। तरबियत कैसे हो, तो मैं चंद निकात कोई तफसील के बगैर इंतहाई इख्तिसार से कहूँ कि तरबियत के लिए सबसे पहले कुरान से जोड़कर अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान और तौहीद पर मेहनत की जाए। तौहीद सबसे ज़्यादा अच्छी तरबियत करती है। अल्लाह का डर होगा तो आदमी गुनाह से बचेगा, अल्लाह से मोहब्बत होगी तो नेकी करेगा, अल्लाह से उम्मीद होगी तो अल्लाह के दीन की तरफ पलटेगा, अल्लाह पर तवक्कुल होगा तो बहादुरी आएगी। इस तरीके से तौहीद पर मेहनत की जाए। हाँ, मारिफत रब, तौहीद और अकीदे और ईमान पर मेहनत की जाए। दूसरा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या तमाम अंबिया की तरबियत का तरीक़ा है कि पहले अकीदे पर मेहनत की जाए। दूसरे नंबर पर कुरान और हदीस से जोड़ा जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, और घर को तरबियत का माहौल दिया जाए। लोगों के सामने ऐसी चीज़ों को पेश किया जाए, अपनी मशगूलियत इख्तियार की जाए जो मुफीद हो। अगर माँ बाप खुद टीवी सीरियल देख रहे हों, मोबाइल पर गंदे प्रोग्राम या स्पोर्ट्स के शायकीन हो, शौक़ रखने वाले हों, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बाप जो है वो क्रिकेट देख रहा है तो बेटा जो है वो किसी बड़े आलिम का दर्स सुनेगा, बिल्कुल सही, मस्जिद में जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो घर में तरबियत का माहौल बनाना, नमूना बनाना, ये ज़रूरी है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, जैसे पहले सवाल में था कि उससे कैसे लगाव जाए, एक छोटे बच्चों को कहानी सुनने का बड़ा शौक़ होता है और इसके लिए लोगों ने किताबें लिखी। क्या क्या करते हैं आजकल, एक साजिश और मुनज़्ज़म तरीके से कार्टून बनाया जाता है। हमारे घरों में पुराना एक तरीका था, वो आज इख्तियार करने की ज़रूरत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की सीरत के वाक़यात सुनाए जाएँ, अंबिया के कुरानी वाक़यात सुनाए जाएँ। इसका बहुत ही मुस्बत और अच्छा असर पड़ता है। इसे छोड़कर लोग उल्टी सीधी झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाते हैं। सच्चे वाक़यात और ऐसे वाक़यात हमारे असलाफ़ के भी जिसमें मोहब्बत रसूल के जज्बात नुमायाँ हों, वो बयान किए जाए। हाँ, सीरत इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शख्सियत से मुताल्लिक जो है वो जो है हम किताबें अपने घरों में रखें, उसको पढ़ने की तरगीब देवें। अगर मोबाइल है तो मोबाइल पे वो चीज़ें पढ़ने की। फिर बच्चे को मस्जिद से जोड़ा जाए, 7 साल का हो जाए तो नमाज के लिए ले जाएं, 10 साल का हो जाए तो ना जाने पे मारें, खुतबा जुमा, दुरूस इसमें शरीक करवाएं और हो सके तो उलमा से जोड़ें। कौन से उलमा? जो वाकई मुत्तकी, परहेजगार और कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले हैं, उलमा सू या बिदती नहीं। ये उनकी जो तरबियत और माहौल वहाँ बनेगा, उससे दीन की तरफ शौक़ होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अंबिया और उसके बाद नबी के बाद जिनसे नेक सालेह लोगों से मोहब्बत होनी चाहिए, वो मोहब्बत पैदा होगी। उनके ज़िंदगियों को जानने पढ़ने का शौक़ उभरेगा। अच्छे उस्ताद का हो सके तो इंतज़ाम किया जाए, अच्छा मदरसा इख्तियार किया जाए, और इन सारी चीज़ों के साथ जो एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि बुरी सोहबत से बचाया जाए। बाज़ उलमा ने लिखा कि तरबियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि बच्चे को बुरी सोहबत से बचाया जाए। अच्छी सोहबत हो तो असहाबे कहफ का कुत्ता भी करामत वाली लंबी नींद 300 साल की उम्र पाया। बुरी सोहबत हो तो नबी की बीवी हज़रत लूत की बीवी भी अजाब का शिकार हुई कौम के साथ। इनकी सोहबत के असरात के 2 हिस्से, 2 नमूने पेश किए जा सकते हैं। तो ये मैंने मुख्तसर सी बात अर्ज़ की कि हमारा तरबियती ढांचा कुरान और हदीस की रोशनी में और सहाबा कराम के तामुल की रोशनी में अगर हम इख्तियार करें तो यकीनी तौर से हमारे बच्चों में जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपकी सीरत के मुताले का ज़ौक़ पैदा होगा। जी, जज़ाकल्लाह शेख। एक आखिरी सवाल है कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
کیا فائدے ہیں؟ محبت رسول کے فائدے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے کہ محمد سے وفا تو نے تو تیرے ہیں، تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ میں نے شروع میں پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ سے محبت توحید کی بنیاد ہے۔ وہ ایک اچھی خاصی لمبی چوڑی تفصیل کی متقاضی ہے، اس پر کتابیں لکھی ہیں بعض علماء نے۔ اور اللہ سے محبت، رسول سے محبت و اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے خود کہا کہ اگر قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اب اللہ کے رسول کی اتباع اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ ہوگی، اتباع اور محبت کو میں جوڑ کے کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ آگے کہہ رہا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت۔ کون بندہ نہیں چاہے گا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول، ہم اللہ سے رسول سے محبت کرتے ہیں، دعوت ہم کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہ خاص بات نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ بالکل اللہ نے یہ کہا صحابہ کرام کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ رضا محبت کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کے صبح و شام کے اذکار میں کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ تعلیم دی گئی محبت رسول کی دلیلوں میں، اس کو بھی شامل کر لیجیے۔ محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں، تو راضی ہونے کا مطلب کیا کہ نبی کی حیثیت سے آپ نے جو بھی تعلیم دی، جو بھی باتیں بتائی، وہ سب ہمیں قبول ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب اس طرح سے رضامندی اور اطاعت ہوگی تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تو محبت کا ایک، محبت رسول کا ایک فائدہ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، مغفرت، گناہوں کی بخشش، یہ دو چیزیں مل گئی تو دنیا اور آخرت کامیاب۔ جو اللہ کا محبوب ہوگا اسے دنیا کی کوئی ذات نقصان پہنچا پائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کی آگ جس طرح ٹھنڈی ہو گئی تھی، ہماری خلاف جلائی گئی، آگے بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو آزمائش کے طور پر تکلیفوں میں مبتلا کرے گا، لیکن رسوائی نہیں ہوگی، یہ ایک فائدہ۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت یہ معیار ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ نور میں اللہ نے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو کا حکم دینے کے بعد، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ہاں اگر تم نہیں مانتے تو رسول پر وہی ذمہ داری ہے جو اس کو سونپی گئی ہے، اور تم سے تمہارا سوال ہوگا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا اللہ تعالیٰ نے ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم نے رسول کی اطاعت کی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ میں اکثر تقریروں میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہاں بھی دہرا دوں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جو کچھ دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کے ماننے کے لیے اتنی آیتیں اور بہت سی اور دلیلیں، اور آپ کے نہ ماننے کے نتیجے میں ابھی میں نے کہا کہ قرآن کی سورہ نور ہی کی ایک آیت اور ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول کے حکم کی، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی آپ سے محبت نہیں کرتے، محبت کا معیار یہی ہے۔ آپ نے محبت کی علامت پوچھی تو اس میں ایک اہم سوال کا جواب یہ تھا، خود اللہ کے رسول نے کہا من اطاعنی فقط احبنی، جس نے میری اطاعت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو اسی تناظر میں دیکھیے کہ جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب۔ فتنے سے کی ایک تفسیر علماء نے کی کہ دنیا کا عذاب، آج ہم پر عذاب کئی قسم کے آ رہے ہیں، بے عزتی ہے، معاشی طور سے پریشانیاں ہیں، دشمنوں کا تسلط ہے، ہمارے خلاف قوانین بنا رہے ہیں، ہمارے اوقاف، ہمارے مدارس، ہماری مساجد خطرے میں ہیں، زبانی جمع خرچ کرتی ہے، مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فتنہ آئے گا رسول کی مخالفت کرو گے۔ ایک حدیث کی، لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ جو میرے حکم کی، میرے امر کی مخالفت کرے گا اس پر ذلت اور بے عزتی، صغار، پستی جو ہے اس پر مسلط کر دی جائے گی۔ تو اطاعت رسول کا فائدہ، محبت رسول کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ذلت سے، رسوائی سے، دنیا کی ان بے عزتیوں سے بچ سکتے ہیں، عذاب سے بچ سکتے ہیں، ورنہ فتنہ آئے گا اور دردناک عذاب آئے گا۔ یہ ایک فائدہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دنیا میں ہم کو عزت ملے گی، دنیا میں حفاظت ملے گی، جو ابھی میں نے دلیلیں پیش کی اس کی بنیاد پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت ملے گی اور دنیاوی اعتبار سے ہماری زندگی میں اس سے اچھی تبدیلیاں آئے گی۔ کوئی بھی انسان اچھا انسان بننا چاہتا ہے، مکمل آدمی بننا چاہتا ہے، کامل مرد بننا چاہتا ہے، یا آج کی زبان میں ہم کہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ اس کا کورس ہوتا ہے، گھنٹے کی فیس لگتی ہے، لاکھوں میں لوگ پڑھتے ہیں۔
میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور شخصیت کا، آپ کے طور طریقوں کا، رہن سہن کا، لباس کا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، آپ کے طور طریقے کو، سیرت کو پڑھ کر اگر کوئی آدمی اس کی خالص پیروی کرے تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا وہ استاذ اور نمونہ بن جائے گا، زندگی سنور جائے گی اس کی۔ سب سے بہترین انسان جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ثابت ہو چکے ہیں ہر اعتبار سے، عقلاً، شرعاً، تاریخی اعتبار سے، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اسے قبول کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے طریقے کو اختیار کرنے والا شخص سب سے اچھا انسان ہوگا۔ تو آپ خود یا آپ کے بال بچے چاہتے ہیں کہ اچھے انسان بنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے، یعنی آپ کی اطاعت، فرما برداری، آپ کا ادب و احترام کے ساتھ آپ کے حقوق کا لحاظ، یہ اختیار کیا جائے۔ تو اس طریقے سے شارٹ میں، مختصر میں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سارے خیر، اللہ کا رحم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ کی رحمت چاہیے تو اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، عزت چاہیے تو اللہ کے رسول کی اطاعت، عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، سعادت چاہیے، سکون چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت ضروری ہے۔ تو میں اختصار کے ساتھ جواب سمیٹوں کہ دنیا کی ساری بھلائیاں اطاعت محبت رسول سے جڑی ہوئی ہیں، آخرت کی ساری کامیابیاں محبت رسول سے جڑی ہوئی ہیں، اور جو محبت رسول نہیں رکھتا، رسول سے بغض رکھے، رسول کی حدیثوں کی مخالفت کرے، آپ کے احکامات کی مخالفت کرے، تو دنیا میں بھی اس کے لیے ڈر اور خوف اور عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہو سکتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا شیخ، آپ نے اتنا وقت دیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے آپ کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ویسے میں آپ سے اور ناظرین سے آخر میں بھی دعا کی گزارش کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ جو سوال و جواب کیا گیا اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، مجھے اس بات کا دل میں احساس ہو رہا ہے کہ یہ مختصر سے وقت کی مختصر باتیں ہیں، اور اپنے پروگراموں کی اپنی ایک نزاکتیں ہوتی ہیں، وقت کا لحاظ کرنا ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ ہماری زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت۔ اس کے بغیر ہمارا کام چل ہی نہیں سکتا، ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جو کچھ ہم نے کہا ہے، اگر یہ ناظرین کے لیے، لوگ سننے والوں کے لیے اگر صرف ترغیب کا بھی باعث بن جائے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے اسے قبولیت اور جو ہے تاثیر عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسے قبول فرمائے، ہمارے لیے، سننے والوں کے لیے مفید بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔